ناظرین حضرات السلام علیکم، خوش آمدید ہے آپ سب کو ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک ایسی دردناک کہانی ذکر کرنے والے ہیں جس کو سننے کے بعد آپ کا سینہ پھٹ جائے گا، دل دہل جائے گا، آپ اندر سے تڑپ اٹھیں گے۔ یہ کہانی ہے ان 3 صحابہ کرام کی کہ جن سے تمام صحابہ کرام نے اپنا تعلق ختم کر دیا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ان سے بات کرنا بند کر دیا۔ یہودیوں نے ان کو اپنے دین کی دعوت دی، ان کو اپنی طرف بلانا چاہا، پھر ان صحابہ نے کیا جواب دیا، اور آخر میں پھر ان کے ساتھ ان کا انجام کیا ہوا، اس سب کو ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ بھی اش کرنے لگیں گے تو ویڈیو کے لاسٹ تک ضرور بنے رہیں۔ اس کہانی کو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنی زبانی ذکر کرتے ہیں۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ 3 صحابی، پہلے حضرت کعب بن مالک، دوسرے بلال بن امیہ اور تیسرے مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم، یہ بغیر کسی عذر قوی کے سستی کے باعث جنگ تبوک میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سرگزشت بڑی تفصیل کے ساتھ خود ہی بیان فرماتے ہیں کہ میں جنگ تبوک سے پہلے کسی لڑائی میں بھی اتنا مالدار نہیں تھا جتنا کہ جنگ تبوک کے وقت تھا۔ اس وقت میرے پاس خود اپنی ذاتی 2 اونٹنیاں تھیں، اس سے پہلے کبھی میرے پاس 2 اونٹنیاں نہ ہوئی تھیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر چونکہ سفر دور کا تھا اور گرمی شدید تھی، اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا تاکہ لوگ تیاری کر سکیں۔ چنانچہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت حضور کے ساتھ ہو گئی کہ رجسٹر میں ان کا نام بھی لکھنا دشوار تھا، اور مجمع کی کثرت کی وجہ سے کوئی شخص اگر چھپنا چاہتا کہ میں نہ جاؤں اور پتہ نہ چلے تو ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پھل بالکل پک رہے تھے۔ میں بھی سامان کی سفر کی تیاری کا ارادہ صبح ہی کرتا، مگر شام ہو جاتی اور کسی قسم کی تیاری کی نوبت نہ آتی، لیکن میں اپنے دل میں خیال کرتا کہ مجھے وسعت حاصل ہے، جب پختہ ارادہ کروں گا تیاری فوراً ہو جائے گی۔ اسی طرح کئی دن گزرتے گئے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روانہ بھی ہو گئے اور مسلمان آپ کے ساتھ، مگر میرا سامان سفر تیار نہ ہوا۔ پھر بھی مجھے یہ خیال رہا کہ 1-2 روز میں تیار ہو کر لشکر سے جا ملوں گا۔ اسی طرح آج کل پر ٹالتا رہا، حتیٰ کہ حضور کے تبوک پہنچنے کا زمانہ آ گیا۔ اس وقت میں نے کوشش بھی کی مگر سامان نہ ہو سکا۔ اب میں جب مدینہ منورہ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو پھر وہی لوگ ملتے ہیں جن کے اوپر نفاق کا بدنما داغ لگا ہوا تھا، وہ معذور تھے۔ ادھر حضور نے تبوک پہنچ کر دریافت فرمایا کہ کعب نظر نہیں آتے، کیا بات ہوئی؟ ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ، اس کو مال و جمال کے فخر نے روکا۔ حضرت معاذ نے فرمایا کہ غلط کہا، ہم جہاں تک سمجھتے ہیں وہ بھلے آدمی ہیں، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالکل سکوت فرمایا اور کچھ ارشاد نہ فرمایا۔ حتیٰ کہ چند روز میں حضور کی واپسی کی خبر سنی تو مجھے یہ رنج و غم ہوا اور فکر پیدا ہوئی۔ دل میں جھوٹے عذر آتے تھے کہ اس وقت کسی فرضی عذر سے جان بچا لوں، پھر کسی وقت معافی کی درخواست کر لوں گا، اور اس بارے میں اپنے گھرانے کی ہر سمجھدار سے مشورہ کرتا رہا۔ مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ حضور تشریف لے ہی آئے ہیں تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ بغیر سچ کے کوئی چیز نجات نہ دے گی، اور میں نے سچ عرض کرنے کی ٹھان لی۔ حضور کی عادت شریفہ تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے اور وہاں تھوڑی دیر تشریف رکھتے کہ لوگوں سے ملاقات فرمائے۔ اسی طرح حسب معمول حضور تشریف لائے اور مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں تشریف فرما رہے، اور منافق لوگ آ کر جھوٹے عذر کرتے اور قسمیں کھاتے رہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی ظاہر حال کو قبول فرماتے رہے اور باطن سے اعراض فرماتے رہے کہ اتنے میں بھی میں بھی حاضر ہوا اور سلام کیا۔ حضور نے ناراضگی کے انداز میں تبسم فرمایا اور اعراض فرمایا۔ میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ نے اعراض کیوں فرما لیا؟
خدا کی قسم میں نہ منافق ہوں نہ مجھے ایمان میں کچھ تردد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہاں آ۔ میں قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا تجھے کس چیز نے روکا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں کسی دنیا دار کے پاس اس وقت ہوتا تو مجھے بات کرنے کا سلیقہ اللہ نے عنایت فرمایا، لیکن یا رسول اللہ آپ کے متعلق مجھے علم ہے کہ آپ کے سامنے جھوٹ نہیں چل سکتا۔ یا رسول اللہ بے شک آپ کو غصہ آ رہا ہے، لیکن قریب ہے کہ خدا کی ذات پاک آپ کے عتاب کو زائل کر دے گی۔ حضور میں سچ ہی عرض کرتا ہوں کہ واللہ مجھے کوئی عذر نہ تھا، اور جیسا فارغ اور وسعت والا میں اس زمانے میں تھا کسی زمانے میں بھی اس سے پہلے نہ ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ پھر فرمایا کہ اچھا اٹھ جاؤ، تمہارا فیصلہ حق تعالی خود فرمائے گا۔ میں وہاں سے اٹھا تو میری قوم کے بہت سے لوگوں نے مجھے ملامت کی کہ تو نے اس سے پہلے کبھی کوئی گناہ نہ کیا تھا، اگر تو کوئی عذر کر کے حضور سے استغفار کی درخواست کرتا تو حضور کا استغفار تیرے لیے کافی تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی اور بھی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ 2 شخصوں کے ساتھ اور بھی یہی معاملہ ہوا ہے کہ انہوں نے بھی یہی گفتگو کی جو تو نے کی، اور یہی جواب ان کو بھی ملا ہے جو تجھ کو ملا۔ حضرت کعب بن مالک نے پوچھا آخر وہ کون ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ ایک ہلال بن امیہ اور دوسرے مرارہ بن ربیع ہیں۔ میں نے دیکھا کہ 2 صالح شخص جو دونوں بدری، یعنی کہ بدری وہ لوگ کہلاتے ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے، ان کی بزرگی اور بڑائی مسلم ہے، احادیث میں بھی ان کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور کتنی ہی حدیثوں میں ان کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کے ان سے خوش ہونے کی بشارتیں آئی ہیں، وہ بھی میرے شریک حال ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے بولنے کی ممانعت بھی فرما دی کہ کوئی شخص ہم سے کلام نہ کرے۔ اب اس ارشاد کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے تعمیل اس طرح کر کے دکھائی کہ کعب فرماتے ہیں کہ حضور کی ممانعت پر لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا اور ہم سے اجتناب کیا، گویا دنیا ہی بدل گئی، حتیٰ کہ زمین باوجود اپنی وسعت کے ہمیں تنگ معلوم ہونے لگی، سارے لوگ اجنبی معلوم ہونے لگے، در و دیوار بیگانے ہو گئے۔ مجھے سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ میں اس حال میں مر گیا تو حضور جنازے کی نماز بھی نہ پڑھیں گے۔ اللہ اکبر! اور خدا نہ خواستہ حضور کا وصال شریف ہو گیا اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہوں گا اور مجھ سے کوئی کلام نہ کرے گا، میری نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضور کے ارشاد کے خلاف کون کر سکتا ہے؟ غرض ہم تینوں نے 50 دن اسی حال میں گزارے۔ میرے دونوں ساتھی تو شروع ہی سے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے، میں سب میں قوی تھا، چلتا پھرتا بازار میں جاتا، نماز میں شریک ہوتا، مگر مجھ سے بات کوئی بھی نہ کرتا، حضور کی مجلس میں حاضر ہو کر سلام کرتا اور بہت غور سے خیال کرتا کہ حضور کے لب مبارک جواب کے لیے ہلے یا نہیں۔ نماز کے بعد حضور کے قریب ہی کھڑے ہو کر نماز پوری کرتا اور آنکھ چرا کر دیکھتا کہ حضور مجھے دیکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں ادھر متوجہ ہوتا تو حضور منہ پھیر لیتے اور میری جانب سے اعراض فرما لیتے۔ اللہ اکبر! غرض یہی حالات گزرتے رہے اور مسلمانوں کا بات چیت بند کر دینا مجھ پر بہت ہی بھاری ہو گیا، تو میں نے ابو قتادہ کی دیوار پر چڑھا، وہ میرے رشتے کے چچا زاد بھائی تھے اور مجھ سے تعلقات بھی بہت ہی زیادہ تھے۔ میں نے اوپر چڑھ کر سلام کیا تو انہوں نے بھی سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے ان کو قسم دے کر پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ انہوں نے اس کا جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ قسم دی اور دریافت کیا، وہ پھر بھی چپ ہی رہے۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر قسم دے کر پوچھا، انہوں نے صرف اتنا کہا، اللہ جانے اور اس کا رسول۔ یہ کلمہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہاں سے لوٹ آیا۔ اسی دوران میں ایک مرتبہ مدینے کے بازار میں جا رہا تھا کہ ایک قبطی کو جو نصرانی تھا اور شام سے مدینہ منورہ اپنا غلہ فروخت کرنے آیا تھا،
یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوئی کعب بن مالک کا پتہ بتا دو۔ لوگوں نے اس کو میری طرف اشارہ کر کے بتایا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا نے تجھ پر ظلم کر رکھا ہے، تجھے اللہ ذلت کی جگہ نہ رکھے اور نہ ضائع کرے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں، جب میں نے یہ خط پڑھا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا، میرا دل باہر ہونے کو آیا۔ میں نے سوچا کہ میری حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کافر بھی مجھ میں طمع کرنے لگے ہیں اور مجھے اسلام تک سے ہٹانے کی تدبیر ہونے لگی ہیں۔ یہ ایک مصیبت اور آئی اور اس خط میں نے تنور میں پھونک دیا اور حضور سے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب تو آپ کے اعراض کی وجہ سے کافر بھی مجھ میں لالچ کرنے لگے۔ اسی حالت میں ہم پر 40 روز گزرے تھے کہ حضور کا قاصد میرے پاس حضور کا یہ ارشاد لے کر آیا کہ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو۔ میں نے دریافت کیا، کیا منشا ہے؟ اس کو طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، بلکہ اس سے علیحدگی اختیار کر لو۔ اور میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی انہی قاصد کی معرفت یہی حکم پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو اپنے مائکے میں چلی جا، جب تک اللہ تعالیٰ اس امر کا فیصلہ نہ فرمائے وہیں رہنا۔ ہلال بن امیہ کی بیوی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہلال بالکل برے شخص ہیں، کوئی خبر گیری کرنے والا نہ ہوگا تو ہلاک ہو جائیں گے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کام کاج ان کا کر دیا کروں۔ حضور نے فرمایا، اچھا اس بات کی تجھے اجازت ہے مگر قربت نہ ہو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس بات کی طرف تو ان کو میلان بھی نہیں، جس روز سے یہ واقعہ پیش آیا ہے آج تک ان کا وقت روتے ہی گزر رہا ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اس حال میں 10 روز اور گزرے کہ ہم سے بات چیت میل جول چھٹے ہوئے پورے 50 دن ہو گئے۔ 50ویں دن صبح کی نماز اپنے گھر کی چھت پر پڑھ کر میں نہایت غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ زمین مجھ پر بالکل تنگ تھی اور زندگی دوبھر ہو رہی تھی کہ صلح پہاڑی کی چوٹی پر ایک زور سے چلانے والے نے آواز دی کہ کعب، خوشخبری ہو تم کو۔ میں اتنا ہی سن کر سجدے میں گر گیا اور خوشی کے مارے رونے لگا اور سمجھا کہ تنگی دور ہو گئی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ہماری معافی کا اعلان فرمایا۔ خدا تعالیٰ نے خود فیصلہ فرمایا اور تینوں حضرات کی توبہ قبول فرمائی اور اپنے رسول پر یہ آیت نازل فرمائی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کریمہ کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ وہ تینوں جو موقوف رکھے گئے تھے، زمین وسیع ہونے کے باوجود بھی ان کے اوپر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جانوں سے پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اللہ سے پناہ کیسے ملے گی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جس پر ایک شخص نے پہاڑ پر چڑھ کر زور سے آواز دی جو سب سے پہلے پہنچ گئی۔ اس کے بعد ایک صاحب گھوڑے پر سوار بھاگے ہوئے آئے۔ میں نے اپنے پہننے کے کپڑے اس بشارت دینے والے کی نظر کیے اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسی طرح میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی خوشخبری لے کر لوگ گئے۔ میں جب مسجد نبوی میں گیا تو وہ لوگ جو خدمت عقدت میں حاضر تھے مجھے مبارکباد دینے کے لیے دوڑے اور سب سے پہلے ابو طلحہ نے بڑھ کر مبارکباد دی اور مصافحہ کیا، جو ہمیشہ ہی یاد رہے گا۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں جا کر سلام کیا تو چہرہ انور کھل رہا تھا اور خوشی کے انوار چہرے مبارک سے ظاہر ہو رہے تھے۔ حضور کا چہرہ خوشی کے وقت چاند کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری جتنی جائیداد ہے وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔
اسی لیے کہ یہ عمارت اور ثروت ہی اس مصیبت کا سبب بنی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ اس میں تنگی ہوگی، کچھ حصہ اپنے پاس بھی رہنے دو۔ میں نے عرض کیا بہتر ہے کچھ حصہ میرے پاس بھی رہنے دیا جائے، مجھے سچ ہی نے نجات دی، اس لیے میں نے عہد کیا ہمیشہ سچ ہی بولوں گا۔ یہ پورا واقعہ بخاری شریف کی 3 جلد میں موجود ہے اور تفسیر روح البیان کی پہلی جلد میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اطاعت اور دینداری اللہ کے خوف کا ایک نمونہ ہے۔ ان پاک لوگوں کی پاکیزہ زندگیوں کی مثال کسی امت میں نہیں ملتی، اور یہ لوگ واقعی خیر الامم کے صحیح مصداق ہیں۔